بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو مبارک احادیث پر غور کریں گے، جن میں ایمان کی حقیقی بنیادوں اور اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان احادیث سے ہمیں نہ صرف ایمان کی حقیقت بلکہ اس کے اثرات کا بھی علم ہوتا ہے، جو ہمارے اعمال اور زندگی پر پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے وجود پر، اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا۔ اور اس حدیث میں اسلام اور ایمان اور احسان کے تین اہم اصولوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر کامل یقین رکھے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے مطابق گزارے اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھے۔ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اس شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کی اصلاح کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ یہ حدیث ہمیں ایمان کی بنیادوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بیان کرتی چلوں۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے جواب دیا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھرا اس کو برا جان کر چھوڑتا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہے کہ جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اسے کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ایمان کا سفر ایک مسلسل ترقی کی طرف ہوتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے ایمان قبول کرتا ہے تو وہ اس ایمان کی خوشبو اور برکتوں کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہی ایمان پھر اس کے دل میں اس قدر رچ بس جاتا ہے کہ وہ اس سے کبھی دور نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ہرقل اور حضرت ابو سفیان کے درمیان مکالمے کا حصہ ہے، جس میں ہرقل نے اسلام کے فروغ اور ایمان کے اثرات کے بارے میں سوالات کیے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہرقل نے یہ تسلیم کیا کہ اسلام ایک سچا دین ہے جس کی قبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس دین میں داخل ہونے والے کبھی اس سے متنفر نہیں ہوتے۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ سچا ایمان دل کی گہرائیوں میں رچ بس جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نہیں نکال سکتی۔ ایمان کی روشنی انسان کی زندگی کو ہر اعتبار سے منور کرتی ہے۔
ان احادیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایمان دل کی گہرائیوں میں رچ بس جانے والا نور ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو روشن کرتا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اس روشنی کو اپنے دل و دماغ میں برقرار رکھیں۔ یہ تھی آج کی احادیث۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید لوگ بھی ان قیمتی احادیث سے فیض یاب ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔